کہ پاکستان از دی ڈیسٹینیشن فار انویسٹمنٹ, اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, وی آر اے ویری ایکٹیو پلیئر ان دا ریجن, وی ہیو اے ویری ایکٹیو رول ٹو پلے ان آر ریجن. اور جب ریجن کی بات آتی ہے تو آج ہمیں خوشی ہے کہ چین کے وزیر اعظم 11 سال بعد پاکستان تشریف لائے ہیں. لی چیانگ کا پاکستان آنا اور انویسٹمنٹ اور ٹریڈ پہ بات کرنا, بہت سارے بڑے منصوبے بھی, ان کی انوگریشن ہوگی ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کی طرف سے جو ہمیشہ دوستی کا ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھایا گیا ہے, وہ پہلا سی پیک ہو جس کے تحت $64 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی, پاکستان کے روڈ نیٹ ورکس کو ایکسپینڈ کیا گیا, 12 موٹر ویز اس دور میں بنی, میاں نواز شریف صاحب کے دور میں گوادر پورٹ کو فعال کیا گیا, انڈسٹریل زونز بنائے گئے, اسپیشل اکنامک زونز بنائے گئے, انرجی سیکٹر میں بے شمار پروجیکٹس لگائے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ سی پیک فیز 1 کا ایک رول تھا, پرائم منسٹر کے حالیہ دورہ چین کے بعد سی پیک فیز 2 کا بھی ایک رول ہے, جس میں بزنس ٹو بزنس ایگریمنٹس اور بزنس ٹو بزنس کوآپریشن کو بڑھایا جائے گا. مگر آج ایک بہت بڑا پروجیکٹ بھی انوگریٹ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ بی ٹو بی کوآپریشن میں ہم سمجھتے ہیں کہ چینی کمپنیز کو, چینی جو فرمز ہیں, ان کو بہت فائدہ ہے کہ اگر وہ اپنی انڈسٹری پاکستان میں سیٹ اپ کریں اور پاکستان سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں دوسرے ممالک کو. پاکستان میں کاسٹ آف پروڈکشن بھی لو ہے, اور پاکستان میں ہم ان کو تمام سہولیات بھی دیں گے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا پوٹینشیل ہے. اور جہاں پہ یہ چین کے وزیر اعظم کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے, اور یہ سربراہان مملکت کا اجلاس ہے, ہیڈز آف گورنمنٹ کی سمٹ ہے. An event like this is happening in Pakistan after 27 years. 27 سال کے بعد ایک اس لیول کا ایونٹ پاکستان میں منعقد ہونے جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے, اعزاز کی بات بھی ہے, اور اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ پاکستان از دی ڈیسٹینیشن ٹو بی. تو جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی, ہمارا خواب تو یہ ہے کہ G20 by 2030s, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈویبل ہے جس طرح ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے. اور ان وفود کا پاکستان آنا, پاکستانی لوگ بہت ہاسپٹیلٹی میں یقین رکھتے ہیں, پاکستانی لوگ بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب آنے والے تمام مہمانوں کو ایک وارم ویلکم دیں گے. آپ نے دیکھا جس طرح اسلام آباد کو اور اس کے گرد و نواح کو سجایا گیا ہے, اینڈ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, وی ہیو بین بلیسڈ بائی اے بیوٹیفل کیپٹل اسلام آباد which is surrounded by the Magla hills. It's a clean and green city. دنیا کے بہترین کیپٹلز میں ہمارے کیپٹل کا شمار ہوتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ارینجمنٹس کیے گئے ہیں, جس طریقے سے اسلام آباد کو سجایا گیا ہے اپنے مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان آئے وہ پاکستان سے اچھی یادیں لے کے جائے, اور باہر پاکستان کا ایک سافٹ امیج کیری کرے, اور پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹیو امیج کیری کرے. جہاں پہ وہ ارینجمنٹس کیے گئے ہیں, آج آپ نے یہاں کا میڈیا سینٹر دیکھا, مجھے بڑا فخر ہے اپنی ٹیم پر, اور میں جو ہماری انفارمیشن کی پوری ٹیم ہے لیڈ بائی میڈم سیکرٹری امرین جان صاحبہ, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ انفارمیشن گروپ میں ایک بہت مہارت رکھنے والی خاتون نے ایک دوسری مہارت رکھنے والی خاتون کو ریپلیس کیا. اور اس وقت ہماری اگر ویمن امپاورمنٹ کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا, بیکاز ہمارا ایک بڑا وائبرنٹ انفارمیشن گروپ ہے, اور ہم آئیز اینڈ ایئرز ہیں گورنمنٹ کی. ہم سب سے پہلے جو آئیڈیالوجیکل فرنٹیئرز ہیں اس پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی. تو جہاں پہ یہ بات درست ہے, وہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس وقت 5 فیڈرل سیکرٹریز خواتین ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر. تو ہمیں فخر ہے اس بات پہ, اینڈ آئی ٹیک گریٹ پرائڈ ان دیٹ. اور بہت شکریہ, انہوں نے ایک ایفرٹ کو لیڈ کیا اور بڑی محنت سے کام کیا. اور میں پی آئی او صاحب, جن کو میں کہتا ہوں کہ جو کام ان کو ایز آف یسٹرڈے کہا جائے تو یہ وہ بھی کر کے دکھا دیتے ہیں. نہ ان کو ٹائم لائنز دینے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ ان کو ان پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے, بلکہ ہمارے پہ دباؤ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں. تو انہوں نے بھی بہت, یہ آپ نے دیکھا کہ جو میڈیا سینٹر یہاں پہ سیٹ اپ کیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں, اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو میڈیا کی فیسیلیٹیشن, جو ہمارے فورن جرنلسٹ آ رہے ہیں, مہمان باہر سے آ رہے ہیں, ان کو یہاں کے فیل ہوگا کہ واقعی ہم نے ایک اچھا ارینجمنٹ ان کے لیے کیا ہے. باقی بھی جیسی ممبر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بھی ارینجمنٹس ہوتے ہیں, بٹ ہمارے جرنلسٹ جو آج یہاں پہ کور کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنا اچھا ارینجمنٹ جو ہے وہ کم ہی دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ انفارمیشن منسٹری نے خصوصی طور پہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس میں آنے والے جرنلسٹ کے لیے, اپنے مقامی جرنلسٹ کے لیے, اینکر حضرات کے لیے, رپورٹرز کے لیے یہ فیسلٹی کریٹ کی ہے, تاکہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی کوریج ہے وہ اس میں کوئی دقت نہ آئے, اور تمام سہولیات انڈر ون روف یہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں.
تو میں تمام اپنی ٹیم کا شکریہ کرتا ہوں. رات بھی یہاں پہ چکر لگا, میڈم فاطمہ کا, میڈم نرگس کا, انہوں نے بہت محنت کی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اٹینشن ٹو ڈیٹیل, میڈم نرگس یہاں پورا چیزوں کو دیکھ رہی تھی پرسنلی. اشفاق صاحب کا بہت شکریہ, جہاں ہم پھنستے ہیں ہمیں نکالتے ہیں. تو میں پوری ٹیم کو یہاں پہ شاباش بھی دوں گا اور کہوں گا کہ یو میڈ می ویری پراؤڈ کہ ہم نے یہاں پہ آ کے جو ارینجمنٹس دیکھے ہیں فارن میڈیا کے لیے, لوکل میڈیا کے لیے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے آپ نے بالکل اپنے آپ کو کوہیرنٹ رکھا ہے اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق یہ سارے ارینجمنٹ کیے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس سے جو خطاب ہو, جو کوریج ہو, جو ڈیکلریشنز ہوں, وہ ٹائملی پہنچیں اور یہاں سے آپ کو کوریج کرنے میں آسانی ہو. بہت سارے دوست یہ سوال کر رہے تھے کہ جی آپ نے جناح کنونشن سینٹر سے اتنا دور رکھا ہے اس کو. تو میں آج سمجھتا ہوں کہ ان کے تمام سوالوں کا جواب یہاں پہ مل گیا کہ جو یہاں پہ فیسلٹیز دی گئی ہیں, جو اسکرینز نصب کی گئی ہیں, ورک اسٹیشنز بنائے گئے ہیں, تمام لاجسٹک سپورٹ دی گئی ہے, اور ہر طرح کی فیسلٹی, میرا خیال ہے کوئی ایک چیز بھی نہیں جو میں پوائنٹ آؤٹ کر سکوں کہ جی یہ کمی ہے اس جگہ میں. تو یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیا سینٹر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ہماری ذمہ داری تھی, اس کو ہم نے احسن طریقے سے پورا کیا. اور میں تمام جرنلسٹ کو ویلکم کرتا ہوں جو باہر سے آئے ہیں, جو لوکل ہمارے جرنلسٹ ہیں, کہ وہ یہاں پہ اپنی پیشہ ورانہ جو ان کے امور ہیں ان کو سر انجام دیں. اینڈ دی انفارمیشن منسٹری ول بی ایٹ یور بیک اینڈ کال. ہماری کوشش ہوگی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے جو علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے, کنیکٹیوٹی کے حوالے سے, کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے, پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے حوالے سے, اکنامک گروتھ کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, جو بھی موضوعات اس ریجنل کوآپریشن کے فورم کے اوپر ڈسکس ہوں گے, عوام تک پہنچانا, انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچانا, ممبر سٹیٹس کے جو اپنے اپنے میڈیا کے ذرائع ہیں ان تک پہنچانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو انشاءاللہ تعالی ہم خوب نبھائیں گے. بہت شکریہ. آپ نے کہا ہے جو ریسنٹ پاس میں اگر دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے, یا اس کے بعد ملیشین وفد آیا, سعودی وفد آیا, اب چائنی پرائم منسٹر ہیں, یہ تو بہت اچھی چیزیں اور معاہدے بھی ہو رہے ہیں. ایس سی او سے پاکستان کی اکنامکس کو, پاکستان کی جو اشارے اور بہتری کی کیا توقعات ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ تشخص بحال ہوا ہے, اور جب کوئی کنٹری اتنی بڑی سمٹ ہوسٹ کرتی ہے تو یہ اس کی کیپیسٹی کے بارے میں بھی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم بڑے ایونٹ کروا سکتے ہیں. اور اس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ کل کو اگر کوئی ورلڈ کپ ہو, کل کو اگر کوئی سپورٹنگ ایونٹ ہو, کل کو کوئی بڑا بین الاقوامی سطح پہ ایونٹ ہو, تو ہمارے اندر الحمدللہ یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم بڑے ایونٹ ہوسٹ کرنے کی نہ صرف صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ اس کو احسن طریقے سے نبھانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج بہتر ہوگا, اور ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ نے دیکھا چلتے ہوئے جب آپ آ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کی ثقافت کو یہاں پہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. ٹرک آرٹ نظر آئے گا آپ کو, پاکستان کے مختلف ریجنز کی پینٹنگز نظر آئیں گی. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو بھی آئے وہ پاکستان کی جو خوبصورت ثقافت ہے اور ایک یونیک ثقافت ہے وچ از پیکیولر ٹو پاکستان اس ریجن کے اندر, اس سے متاثر ہو کے جائے, اس کے بارے میں ایک اچھی بات کرے, اور ہم یہ لوگوں کو ثابت کر سکیں کہ جو ہمارے بارے میں مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں کئی حلقوں میں ابراڈ اینڈ ایٹ ہوم, وہ ہم ان کو دور کرنے میں کامیاب ہوں. میرا تو ویژن یہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے مسکنسیپشنز کو دور کریں اور ہماری کیپیسٹی, ہماری ریزیلینس, ہماری بریلینس, اس کو ہم پورٹرے کریں پوری دنیا کے اندر کہ ہماری ثقافت, ہماری امن پسندی, ہماری جو ایک پروگریسو سوچ ہے وہ ہر جگہ نظر آنی چاہیے. طارق صاحب آپ نے ذکر کیا اور یہ یقینی طور پر پوری قوم کے لیے بڑے تاریخی لمحات ہیں جب یہ مل جا رہا ہے, اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ تاریخی لمحات جو ہیں مثالی لمحات کی بن کر سامنے آئیں. ایک ایسے وقت میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے جب احتجاج کی قوت بھی دی جا رہی ہے اور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ انتشار اور احتجاج کی بات کر رہی ہے. ہم کیا دیکھیں گے؟ ایک طرف آپ مسکراتے چہروں کے ساتھ اپنے مہمانوں کو ڈیل کر رہے ہوں گے, اور دوسری جانب چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ڈنڈے, ٹیئر گیس اور کرخت لہجے کے ساتھ بات ہوئی ہوگی. یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو ایگو ہوتا ہے نا, یہ جو انا ہوتی ہے, اس کی سب سے بری بات یہ ہوتی ہے اس کو جتنا انفلیٹ کر دو اس کی کیپیسٹی اتنی بڑھتی جاتی ہے. سو ایگو کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ان لمیٹڈ طور پہ انفلیٹ کیا جا سکتا ہے. اب ایک طرف انا پرستی ہے, ایک طرف جو ہے وہ حب الوطنی ہے. یہ ہمیشہ سے ڈفرینٹ رہا ہے, اور یہ حق و باطل کا بھی ڈفرینس یہی رہا ہے ہمیشہ سے تاریخی طور پہ بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ 9 مئی کے حملے کر سکتے ہیں, شہداء کی یادگاروں کو مسمار کر کے ان کی بے حرمتی کر سکتے ہیں, جو لوگ آئی ایم ایف کو خط لکھ سکتے ہیں ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ کوئی بھی لیڈر پاکستان سے بڑا ہے تو میں یہ بات بالکل واضح کر دوں, کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان سے بڑی نہیں, انکلوڈنگ مائی اون. اور جس دن میں یہ سمجھوں گا کہ میری پولیٹیکل پارٹی یا میری پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان سے بڑی, تو مجھے پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیونکہ پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان ہے تو سیاستدان ہیں, پاکستان ہے تو یہ ساری گہما گہمی, یہ ساری رونقیں ہیں, یہ وزارتیں, یہ مشیر, یہ عہدے, یہ افسران, یہ سارا کچھ پاکستان کی مرہون منت ہے. اگر کوئی کہے گا کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں, تو میں تو اس پہ افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نان سیریس سی کال ہے. آپ نے ایسی میری اتنی انرجی لگا دی سوال کے اوپر, آپ کو اچھی بات کرتے, یہ نان سیریس سی کال ہے. آپس میں بھی لڑے بھڑے ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کرنا چاہیے, حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں نہ کرو, علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں نہ کرو, کوئی کہہ رہا ہے جی کر لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پروٹیسٹ رجسٹر کرا دیتے ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پروٹیسٹ کی مقصد کیا ہے. اور یہ دیکھیں نان سیریس سا پروٹیسٹ ہے, ایسے ہی جو ہوتی ہے نا, اس کو میں ایمٹی تھریٹ کہوں گا. میں نے کل بھی ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا یہ ایمٹی تھریٹ ہے. تھنگز آر فائن, دی ریڈ زون از اے سیف اینڈ سیکیور ایریا. ایئرپورٹ سے لے کے ریڈ زون تک مکمل اس کے گرد و نواح کو سیکیور کیا گیا ہے. آرمی ڈپلائڈ ہے, رینجرز ڈپلائڈ ہے, پولیس ڈپلائڈ ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ فول پروف اور امیکولیٹ ارینجمنٹس کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے. تو ضرور کریں, اپنے اپنے گھروں میں خاموش احتجاج ضرور کریں, آپ کو پورا حق حاصل ہے. بٹ یہ جو شر پسندی ہوتی ہے نا کہ کسی بھی ایک ایونٹ کو خراب کرنے کے لیے کوئی ہلکی سی نیگیٹو بات کر دینا, تو ٹھیک ہے, آپ کو اپنی نیگیٹو بات مبارک ہو, آپ بالکل اپنے گھروں میں بیٹھ کے احتجاج کی کالیں دیں. یہاں پہ تو فی الحال بالکل امن سکون ہے, اور کوئی ایسی چیز مجھے نیگیٹو نظر نہیں آ رہی باہر. جی بہت اچھا. انٹرنیشنل لیول کے انتظامات نظر تو آ رہے ہیں, اکوپمنٹ اور سیٹنگ, لیکن جو اصل چیز ہوگی وہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہوگی, وہ کس لیول کی ہوگی, اس کا سپیڈ کیا ہوگی, اور وہ مینٹین رہ سکے گی. جو ہمارے ادھر ہمارے ایک افسر ہیں اسد صاحب, انہوں نے ابھی یہاں پہ وہ کر کے دکھایا, بلکہ وہ واک کر رہے ہوتے ہیں ڈیوائس لے کے ہر جگہ پہ. تو یہاں پہ انٹرنیٹ کی, پرنٹر کی اسکرین, ہر چیز موجود ہے. تو آپ کو بہترین انٹرنیٹ ملے گا. اگر آپ کو گلا شکوہ ہوا تو میں آپ کو ذاتی طور پہ اس پہ مطمئن کروں گا, کیونکہ انٹرنیٹ کی یہاں پہ بھرپور طریقے سے یہاں پہ ارینجمنٹ بھی کیا گیا ہے, اور کوشش کی گئی ہے کہ ہر ایریے کو انٹرنیٹ کوریج جو ہے وہ اچھی سپیڈ کے اوپر دی جائے. سو اس کے لیے ایک آفیسر ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے جو انٹرنیٹ کی یہاں پہ سپیڈ کو دیکھے گا. تھینک یو, آپ نے ایک ریلیونٹ سوال کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. رضا خان, اسپیشل کورسپونڈنٹ پی ٹی وی ورلڈ. سر, this is the only English channel that we have, and what message would you like to give to the members of SCO as well as their media persons and the people back home in their respective countries? This particular media center is a harbinger of better things to come in Pakistan. So what message in English would you like to give to the countrymen who are coming to Thank you very much. I'm very grateful. The Ministry of Information and Broadcasting has developed the state-of-the-art media center for the SCO. And we want to give this message to the world that we Pakistanis are a very peace-loving people. And we believe in peace and prosperity in the region. And we believe that the SCO Forum has a great role to play with regard to the prosperity of the people of this region. And this SCO will further talk about climate change, which is a big issue and which affects our region greatly. Counter-terrorism will be discussed. Common goals which our region shares, common culture, that will be discussed. And I believe that it's a very important forum which started as the Shanghai Five and is now a 10-member state forum known as the Shanghai Cooperation Organization. We are very proud that we are hosting this SCO summit in Pakistan. And in Pakistan, we have a good story to tell regarding our culture, regarding our tourism, regarding our economic growth, regarding our capacity, regarding our human resource, and most of all, regarding our youth. 68% of our population is based on youth. We have a great workforce. We have a very good IT workforce in Pakistan of freelancers. We have great startups here. So I believe that Pakistan's role in the region has become more important over the years. Pakistan has become more relevant. And by hosting this summit and making these arrangements, we've given a message to the world that Pakistan has the capacity to deliver on all fronts. And we will keep playing our role as a key player in the region and as a very active member of the SCO. Besides that, I do believe that one of the topics that the PM will be discussing is the Palestinian cause. We had Palestinian students arriving in Pakistan yesterday, medical students who will be studying in Pakistan. That's a great initiative of the Prime Minister. And he's always addressed international forums by saying
that there's a genocide going on in Gaza, there are war crimes being committed in Gaza, and Israel needs to be held accountable for these war crimes and genocide. And we've always demanded an immediate ceasefire and restoration of peace, and we believe that an independent state of Palestine be created on the pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. So I think these issues will be discussed, and Pakistan's soft image and the real image of Pakistan will be portrayed through this SCO summit. Thank you, sir. Thank you very much, Taher Sahab. My name is Hassan Gilani, working with PTV World. My question is regarding the visit of Chinese Premier. The visit is taking place on the heels of a very unfortunate incident in Karachi. Despite that incident, the coming of the Chinese Premier to Pakistan, what message does it give to the inimical forces who have been trying to jeopardize or undermine the relationship between Pakistan and China? So I was addressing a convention yesterday, and I was just telling the people that Chinese friendship is something that has been passed on to us through generations. And whenever I have the honor and privilege of hosting a Chinese diplomat, I always mention to them that my mother used to tell me that as a young schoolgirl, when Chu Enlai visited Islamabad, she was there with the Chinese flag, with other school children welcoming the Chinese delegation. And our generations have passed on this mantle of Chinese friendship to the other generations, the next generation. And when we say that it's an all-weather friendship, it clearly signifies that whether it's a good time or a bad time, this friendship has always sustained. And when we say that we're iron brothers and it's a time-tested friendship, it has passed through many storms and it has survived. I believe that Chinese friendship is, Pak-China friendship is beyond a normal routine strategic relationship. I believe it's a very deep strategic and very deep-rooted strategic partnership that we have. The Pak-China cooperation has been enhanced by Prime Minister's visit to China recently, to Beijing, in which CPEC Phase 2 was launched. So I think the Prime Minister has placed great emphasis on Chinese security, and while he places emphasis on Chinese security, he has made sure that he has himself chaired meetings of the Apex Committee with all security agencies present there, heads of all security agencies present, and Chinese security has been enhanced in Pakistan, and the Prime Minister has a keen, deep personal focus on Chinese security, and we are doing all we can, and I believe that the Chinese Premier's visit will be a landmark visit, it will be a turning point in our relationship, and we will greatly benefit. The people of both countries will greatly benefit from this visit, and despite the security challenges, since the Prime Minister has himself placed great importance on security, and both the Basham incident and the recent incident in Karachi is being probed into, and a high-level investigation and probe is going on into it, and the Prime Minister is personally looking into it. So I think our Chinese friends are also somewhat satisfied on the keen interest that we are taking and the special focus that we've placed on security. And with regard to the security of this particular conference and the Chinese visit, the army has been deployed, the rangers have been deployed, and the police is already there. So I think foolproof arrangements have been made, and we will do all we can to make everything secure around us. सर मैं कुर्बान बोलूं जी। आवाज टीवी से जी मेरा सवाल ये है कि बड़ा इवेंट होने जा रहा है जी। ब्रिक्स के हवाले से और दुनिया के हवाले से भारतीय वजीर खारजा है क्या दोनों मुल्कों के दरमियान कोई ऐसी इंटरेक्शन हुई है कि दो तरफा मुज़ाकरात में कोई माहौल बने? देखिए, इस हवाले से ना तो उन्होंने कोई बायलैटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट की है, ना हमने कोई बायलैटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट की है। आपको ये समझना होगा कि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, और जो मल्टीलैटरल फोरम होता है उस पर इज्तिमाई इश्यूज़ डिस्कस होते हैं इस खित्ते के, और SCO के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। उसके तहत जो SCO प्रोटोकॉल्स डिक्टेट करेंगे, जो भी मामलात होंगे, जैसे मैंने क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया, सिक्योरिटी का जिक्र किया, काउंटर टेररिज्म का जिक्र किया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का जिक्र किया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, लिंकेजेस का जिक्र किया, तो मैं समझता हूँ कि ये पाक भारत का जो भी मामला है वो SCO की कन्फाइंस के अंदर है, SCO के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक है। बायलैटरल मीटिंग के हवाले से कोई बातचीत ना हुई है और ना उसका कोई इम्कान नज़र आता है, तो मैं समझता हूँ कि ये प्योरली एक बड़े फोरम के ऊपर SCO के प्रोटोकॉल्स के तहत ये मामला होने जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन। सर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सी यहाँ पे अरेंजमेंट हम देख रहे हैं पाक चाइना सेंटर के अंदर जो मीडिया के हवाले से है।
तो क्या मैसेज करना चाहेंगे हमारे जो नेबर्स कंट्री है, जो अफसोस काफ़ी अरसे बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से एक जो मैसेज है वो क्या आप डिलीवर करना चाहेंगे, यहाँ से क्या यादें लेके जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मामले काफ़ी अरसे से कुछ मामला जो वो आगे नहीं बढ़ सके। देखिए, ये बैन अल-अक़वामी सतह पे जिस तरह के फोरम्स होते हैं उनका एक अपना डेकोरम होता है, अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो हम तमाम आने वाले मेहमानों को वेलकम करते हैं, हमारे मेहमान हैं, और SCO की जो मेंबर स्टेट्स हैं जो यहाँ पे आए हैं इस मल्टीलैटरल डिस्कशन के लिए और इस मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर, तो उनको हम वेलकम भी कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो SCO के प्रोटोकॉल्स के अंदर रहते हुए जो मामलात हैं उस पर डिस्कशन हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने ये समिट होस्ट करके अपनी कैपेसिटी भी दिखाई है और ये भी दुनिया को साबित किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहमानों को यहाँ पे वेलकम करना भी जानते हैं और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस को होस्ट करना भी जानते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एजाज़ की बात है। लास्ट क्वेश्चन सर पहले तो ये है कि सिविलियन हुकूमत ने जो है इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी तादाद में मुंतबीन आ रही है और क़यादत आ रही है रीजन की। सिविलियन हुकूमत ने पाकिस्तान के अपने आप को साबित किया है। हम एक सफारती तनाई से यकीनन एक बहुत बड़े हम नए गए इवेंट की तरफ जा रहे हैं। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि जब कोई इंटरनेशनल कोई भी इवेंट होता है तो वहाँ पे जो है जो इस वक्त इंसानियत को दरपेश अलमिया है गजा और फ़लस्तीन, उसके बगैर वो नामुकम्मल रहता है वो इवेंट। यकीनन अपने प्रोटोकॉल हैं शंघाई ताउन तंजीम के, पाकिस्तान ने मुतासिर कुछ इक़दाम भी किए हैं फ़लस्तीन के भाइयों के लिए, ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा में जो वज़ीर आज़म साहब ने वाक़ा पे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, दो तरफ़ा मुलाकात आपकी चीनी क़यादत से भी होगी और आपकी जो है पाकिस्तान की क़यादत की रूस की क़यादत से भी होगी, तो क्या दोनों ममालिक ने इंतहाई मुसर अंदाज में इंसानी अलीमे पे बात की है, तो क्या इन दोनों ममालिक की दो तरफ़ा मुलाकातों में क़यादत से पाकिस्तान की क़यादत की फ़लस्तीन के इशू पर बात मुमकिन है? आपके सवाल दो थे बुनियादी, आपने बहुत एम्फसाइज़ किया सिविलियन हुकूमत के ऊपर। तो मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि देखिए SIFC का एक अपना रोल है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने के हवाले से, और पाक फ़ौज जो रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है और पाक फ़ौज तैनात भी है इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए, तो उस हवाले से भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरा, देखिए फ़लस्तीन के इशू पे जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि वज़ीर आज़म ने हर फोरम पे इस पर बात की है और बड़ी मौसर आवाज़ बन के वो सामने आए हैं। वो गज़ा में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उस हवाले से हो, जंग बंदी के हवाले से हो, वो इमदादी सामान भिजवाने के हवाले से हो, तो पाकिस्तान ने इस पे बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है और करता रहेगा हर फोरम के ऊपर। और बायलैटरल मीटिंग जितनी होती हैं उसमें फ़लस्तीन का इशू जो है वो सर फहरिस्त होता है, उस पर बातचीत भी होती है। और कल आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी ये अंदिया दिया कि शायद कोई OIC का भी स्पेशल इजलास फ़लस्तीन के हवाले से होने जा रहा है, अरब लीग शायद उसमें शिरकत करे। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम पाकिस्तान स्टेप ले रहा है। मैं असल टेस्ट इसका ये है कि फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा, पाकिस्तान की काविश को सराहा और ये कहा कि पाकिस्तान ने हमारा बड़ा साथ दिया है। ये वज़ीर आज़म की UNGA की स्पीच में भी इसकी रिफ्लेक्शन आई कि एक मौसर तकरीर थी जिसमें उन्होंने ना सिर्फ मज़लूम फ़लस्तीनियों के हवाले से बात की बल्कि मज़ालिम ढाने वालों के हवाले से भी बात की और कहा कि जंग बंदी भी होनी चाहिए, मगर जो इसमें खामोश तमाशाई हैं वो इसमें हिस्सेदार हैं, सहूलतकार हैं। ये कहना एक इंटरनेशनल फोरम पे बहुत बड़ी बात थी और पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों बहनों के साथ खड़ा है और ये समझता है कि फ़लस्तीन के अंदर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं ये फौरी तौर पे इनको बंद होना चाहिए और इजराइल को कटहरे में लाना चाहिए कि ये वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड जो नस्ल कुशी की जा रही है, जंगी जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है, इसको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।